محسوس نہ ہو دل کو تم ایسے بدل جاتے. سر یہ ہے وہ قبر. کیسے پتا چلے گا کس کی قبر ہے؟ ان قبروں پہ نہ کوئی نام ہے نہ تختی. ان سے پوچھو. سر یہی تو میں آپ کو کہہ رہا تھا. یہ کس کی قبر ہے؟ مٹی میں جا کر سب کو مٹی ہو جانا ہے، انسانوں کی. ان کے نام کیا ہے؟ یہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ انسانوں کی قبریں ہیں. ناموں میں کیا رکھا ہے صاحب؟ جتنی جلدی ہو سکے پتا کرو یہ قبریں کن کی ہیں. اچھا چل جاؤ. تم بھی مٹی میں مل کے مٹی ہو جاؤ، کہیں یہ نہ ہو. خوش تو ہونا. یہ حنان تمہیں تنگ تو نہیں کرتا؟ اس میں اتنی جرت ہے کہ مجھے تنگ کرے؟ ہاں بھائی خوش ہوا ہے. بھائی بہت دنوں سے سوچ رہا تھا تمہاری طرف چکر لگانے کا. بتاتا رہتا ہے. آئی نو. لیکن آفس میں اتنی مصروفیت تھی کہ ٹائم ہی نہیں مل پایا. آنے والے دنوں میں ایک ڈیل کر رہا ہوں. حنان آفس کے کافی معاملات سمجھ چکا ہے. سارا پروجیکٹ یہ خود دیکھے گا. انفیکٹ میں تو سوچ رہا ہوں شزا کو بھی یہیں بلا لوں. آئے گی شزا یہاں؟ جہاں میں رہوں گا وہیں وہ رہے گی. میں اس کا شوہر ہوں. کیوں نہیں آئے گی بھائی؟ تم سے ملنے آیا تھا. اچھا بھائی جلدی میں تھا. یہ ہے تمہارے لیے، تمہارے اور حنان کے ہنی مون کی ٹکٹس. تمہیں خوش دیکھنے کا ایک اور بہانہ. یہ کیا ہے؟ تیاری پکڑ لو. ہاں تھینک یو بھائی. بس جلدی سے تیاری کرو اور ٹور کو اپنے انجوائے کرو. تھینک یو کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ تمہارا ہی ہے اور تم جانتی ہو. السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ موہے کی ایپیسوڈ 44 کے بارے میں. جہاں کہانی نے پھر سے کئی سوالات اٹھا دیے، آگے کی راہ کے لیے بڑے اشارے دیے. ایپیسوڈ 44 میں ہم نے درج ذیل اہم موڑ دیکھے. حمزہ نے سوالات اٹھائے کہ پولیس کو اس نے بلایا، اور اس موقع پر رضا نے اعتراف کیا میں نے پولیس بلائی تھی، معاف کرنا معاف، میں نے وہ قدم اٹھایا جو آپ نے کہا تھا. دوسری جانب کشمکش بڑھ گئی. کون سے کا حلیف ہے اور اس نے پوچھا سے خفیہ کارروائی کی ہے. کرداروں میں جذبات کی شدت بڑھ گئی ہے، اعتدال ہو گیا ہے، راز مزید جھلک رہے ہیں اور آئندہ کے واقعات کی تیاری نظر آ رہی ہے. کہانی نے اچھا مرکزی جال بنا ہے. یہ راز، اعتراف، تاثر سب مل کر مزید تجسس پیدا کرتے ہیں جو دیکھنے والوں کو باندھے رکھتے ہیں. کرداروں کے بیچ تعلقات کی پیچیدگی بہت خوبصورت انداز میں دکھائی گئی ہے. مثال کے طور پر رضا کا اعتراف، حمزہ کا شک، یہ سب مل کر کشمکش کو بڑھاتے ہیں. سسپینس اور تھرل کے مناظر اچھے تھے. ہر منظر کے بعد سوالات آتے ہیں آگے کیا ہوگا، اور اس نے مجھے دلچسپی میں رکھ لیا. کچھ حصے تھے جہاں تاثرات اتنا تیز تھا کہ تھوڑا سانس لینے کا وقفہ سمجھ آتا تھا. یعنی اگر کہانی نے چند منٹ رک کر کرداروں کی اندرونی کیفیت پر تھوڑی روشنی ڈالی ہوتی تو تاثر مزید مضبوط ہوتا. بعض سوالات ابھی بھی مکمل جواب طلب ہیں. یہ اچھا ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تھوڑا سا وضاحت دی جائے کہ کس نے کیوں کیسے تو ناظرین کا اطمینان بڑھ جائے. مجھے ذاتی طور پر وہ لمحہ بہت پسند آیا جب حمزہ نے پوچھا کہ پولیس کو کس نے بلایا اور رضا نے اعتراف کیا. اس نے نہ صرف جذبات کو چھیڑا بلکہ اپنی کہانی کو اگلے مرحلے کی طرف دھکیل دیا. لیکن مجھے تھوڑی کمی محسوس ہوئی کہ رضا کی اندرونی کیفیت، اس کا خوف، اس کی وجوہات تھوڑی کم دکھائی دیں. اگر وہ منظر تھوڑا لمبا ہوتا، تھوڑا مسلسل، تو میں زیادہ جذبے سے اس کے ساتھ جڑ سکتا تھا. اگر یہ سلسلہ اسی راہ پر چل تو آئندہ ایپیسوڈ
یقیناً دلچسپ ہوگی، خاص طور پر کس کی کیفیت سامنے آئے گی، راز کس نے چھپایا، حمزہ اور رضا کا مستقبل کیا ہوگا۔ میری خواہش ہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں کرداروں کی اندرونی کہانیوں کو مزید موقع ملے تاکہ ہم نہ صرف واقعات کو دیکھ سکیں بلکہ اس کو محسوس کر سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ موہے کی ایپیسوڈ 44 کے بارے میں، جہاں کہانی نے پھر سے کئی سوالات اٹھا دیے، آگے کی راہ کے لیے بڑے اشارے دیے۔ ایپیسوڈ 44 میں ہم نے درج ذیل اہم موڑ دیکھے۔ حمزہ نے سوالات اٹھائے کہ پولیس کو اس نے بلایا، اور اس موقع پر رضا نے اعتراف کیا، میں نے پولیس بلائی تھی، معاف کرنا، میں نے وہ قدم اٹھایا جو آپ نے کہا تھا۔ دوسری جانب کشمکش بڑھ گئی، کون سے کا حلیف ہے اور اس نے پوچھا سے خفیہ کارروائی کی ہے، کرداروں میں جذبات کی شدت بڑھ گئی ہے، اعتدال ہو گیا ہے، راز مزید جھلک رہے ہیں اور آئندہ کے واقعات کی تیاری نظر آ رہی ہے۔ کہانی نے اچھا مرکزی جال بنا ہے، یہ راز، اعتراف، تاثر سب مل کر مزید تجسس پیدا کرتے ہیں جو دیکھنے والوں کو باندھے رکھتے ہیں۔ کرداروں کے بیچ تعلقات کی پیچیدگی بہت خوبصورت انداز میں دکھائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر رضا کا اعتراف، حمزہ کا شک، یہ سب مل کر کشمکش کو بڑھاتے ہیں۔ سسپینس اور تھرل کے مناظر اچھے تھے، ہر منظر کے بعد سوالات آتے ہیں، آگے کیا ہوگا، اور اس نے مجھے دلچسپی میں رکھ لیا۔ کچھ حصے تھے جہاں تاثرات اتنا تیز تھا کہ تھوڑا سانس لینے کا وقفہ سمجھ آتا تھا، یعنی اگر کہانی نے چند منٹ رک کر کرداروں کی اندرونی کیفیت پر تھوڑی روشنی ڈالی ہوتی تو تاثر مزید مضبوط ہوتا۔ بعض سوالات ابھی بھی مکمل جواب طلب ہیں، یہ اچھا ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تھوڑا سا وضاحت دی جائے کہ کس نے، کیوں، کیسے، تو ناظرین کا اطمینان بڑھ جائے۔ مجھے ذاتی طور پر وہ لمحہ بہت پسند آیا جب حمزہ نے پوچھا کہ پولیس کو کس نے بلایا اور رضا نے اعتراف کیا۔ اس نے نہ صرف جذبات کو چھیڑا بلکہ اپنی کہانی کو اگلے مرحلے کی طرف دھکیل دیا۔ لیکن مجھے تھوڑی کمی محسوس ہوئی کہ رضا کی اندرونی کیفیت، اس کا خوف، اس کی وجوہات تھوڑی کم دکھائی دیں۔ اگر وہ منظر تھوڑا لمبا ہوتا، تھوڑا مسلسل، تو میں زیادہ جذبے سے اس کے ساتھ جڑ سکتا تھا۔ اگر یہ سلسلہ اسی راہ پر چل تو آئندہ ایپیسوڈ یقیناً دلچسپ ہوگی، خاص طور پر کس کی کیفیت سامنے آئے گی، راز کس نے چھپایا، حمزہ اور رضا کا